الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بالخصوص تمام انبیاء کرام پر درود و سلام پیش فرمائے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. آج کے اس خطبے میں میں ایک حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس حدیث کا تعلق جو ہے آپ کی اس مجلس سے ہے. آپ کی جو اجتماعی مجلس ہے کہ جہاں مختلف خطے سے، مختلف مقامات سے، دیش کے مختلف حصے سے لوگ شریک ہیں اور اس تذکیر کی مجلس میں ہیں. اس تعلق سے ایک حدیث رسول میرے مطالعے میں آئی ہے کہ جس میں مختلف مقامات سے لوگ، ملک کے مختلف حصے سے لوگ شریک ہوں. ایسی مجلس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. تو مناسبت سے میں نے اس حدیث رسول کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے اس خطبے کے تعلق سے، اس تذکیر کے تعلق سے جو رکھی ہے، وہ ایک صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث پاک میں کو طبرانی نے اپنے ہاں نقل کیا ہے اور مستند حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے روز میدان حشر میں پوری انسانیت جمع ہوگی، لیکن اس میں کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب، اچھی نشست اور بہت قریب
اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے، جنہیں دیکھ کر کے انبیاء بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے دائیں جانب ہیں، اور ان کو بہت اچھے مرتبے دیے گئے ہیں، بہت اچھا مقام دیا گیا ہے۔ ان کی اس خصوصی نشست کے تعلق سے صحابہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ حالانکہ یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، یعنی عام لوگ ہوں گے، لیکن وہ ایسی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے، وہ اس ایسی مجلسوں میں شریک رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اللہ کے فرشتے پوری دنیا کے اندر گشت کرتے ہوتے ہیں، پھر جہاں وہ ایسی مجلس دیکھتے ہیں وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی سماعت کرتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی مجلسوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دو کلمے جو حدیث میں سکھایا گیا ہے کہ دو کلمے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دعا اس کو دہرائیں آپ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے، اور ایک دوسری حدیث میں بھی ایک تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں دعائیں جو ہے، یہ دونوں کلمات مختلف دو حدیثوں میں ہے اور دو راویوں کے ذریعے ہے۔ تو اس کلمے کا ورد جو ہے آپ کریں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، یہ دو کلمے مختصر الفاظ ہیں، یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ اللہ کی میزان میں، اللہ کی عدالت میں، اس کی میزان میں ان کا بہت بڑا وزن ہے۔ حالانکہ زبان کے ذریعے یہ بہت ہلکے ہے، بہت ہلکے سے زبان سے ادا ہوتی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن یہ فرمایا کہ یہ ثقیل عدالت فی المیزان، یہ اللہ کی عدالت ہے، اس کی میزان میں اس کا بہت وزن ہے، بہت بھاری ہے۔ اس حدیث میں جو بتایا گیا کہ کیسے لوگ ہوں گے شریک اس مطلب مجلس میں، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن انہیں دیکھ کر کے ان کے روشن چہرے کو، ان کے تابناک چہرے کو اور ان کے بلند مقام کو دیکھ کر کے انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے، کاش، یعنی انبیاء بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یا رسول اللہ، صحابی نے کہا کہ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ من ہوں، یا رسول اللہ من ہوں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جماع من نوادی القبائل یجتمعون علی ذکر اللہ، یجتمعون علی ذکر اللہ فینتقون اتائنا الکلام کما ینتقی آکل التمر اتائنا۔ یہ مختلف قبائل کے لوگ ہوں گے، مختلف خطوں کے لوگ ہوں گے، لیکن یہ جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں،
دن کے پورے حصے میں بھی اللہ کے بہت بڑی تعداد فرشتوں کی ایسی مجلس کو جب دیکھتے ہیں دنیا کے کسی حصے میں تو وہاں وہ شریک ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے مرتبے ہیں ان لوگوں کے جو اس طرح مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتیٰ ومن بلاد شتیٰ، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، مختلف قبیلے کے ہوں گے، مختلف خاندان کے ہوں گے، مختلف بستیوں کے ہوں گے، تو مگر آپس میں یہ محبت کر رہے ہیں۔ تو ان کے مقام کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہیں۔ تو اس پہلو سے سوچتے ہوئے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے، ایسا موقع دیا ہے کہ ہم ایسی مجلس میں ہیں کہ جہاں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں۔ تو یہی فرشتے جو ہے اللہ کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے پھر اللہ کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے دوسری حدیث میں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ اللہ ہم تیری زمین کے ایک حصے پر ہم نے دیکھا کہ لوگ تیری ذکر میں، تیری تقدیس میں، تیری تحمید میں، تیری تکبیر میں تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں اور تیری تقدیس و تحمید کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسی مجلس دیکھی، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، پھر بھی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھ سے یہ بندے جو ہے جنت کے ساتھ تجھ سے جنت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ نہیں اے اللہ، انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ جنت کو دیکھ رہے تھے تو کیا حال ہوتا؟ پھر اللہ تعالیٰ ولی سے پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ یہ تو جنت کا سوال کرتے ہیں لیکن اور کیا پناہ مانگتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ وہ تیری جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہیں، تیری عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جاؤ، ہم نے انہیں بخش دی ہے، جاؤ ہم نے انہیں جنت دے دی ہے۔ کوئی بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ تو جاؤ ہم نے انہیں بخش دیا ہے، انہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر یہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک راہ چلنے والا ایک اچانک اس مجلس میں آ گیا تھا، وہ بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا تھا، یعنی غیر حسوس طریقے سے کوئی اور شخص آ گیا اور اس مجلس میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے فرشتے پوری کائنات میں ہر وقت رواں دواں رہتے ہیں، ایک بڑی مخلوق بہت بڑی تعداد میں، مگر ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، تو ان کے لیے جنت کے فیصلے کرتا ہے، انہیں جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس جو میں نے حدیث مختصر سے حدیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ہے، جس میں
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 کلمے بہت محبوب ہیں اللہ کے نزدیک، ان کلموں کا اعادہ کرتے رہیں، ہر وقت دہراتے رہیں، اپنی معمولات میں شامل کیجیے۔ یہ 2 محبوب کلمے جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو اس کو اپنی معمولات میں شامل کیجیے، کیونکہ ایسی مجلس میں اگر اس تذکر سے خالی ہو، اللہ کی کبریائی کا ذکر، اس کی تقدیس، اس کی تعمیر کا تذکرہ نہ ہو تو وہ مجلس مکمل نہیں ہوتی، وہ اجتماع مکمل نہیں ہے۔ یہ ضرور ہونا ہی چاہیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ایسی مجلسیں کا جو ہم انعقاد کریں اس میں خصوصی سے طور پر ہمارے دماغ میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، یہ معمولی، یہ آسان دعائیں، یہ آپ کے معمولات میں شامل ہونی چاہیے۔ اور میں مزید ایک اور حدیث رسول میں پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قلوب کو، دلوں کو زنگ لگتا رہتا ہے، فی لوما جراؤہا یا رسول اللہ۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ، انسان کے دلوں کو زنگ لگتا رہتا ہے، دل میں غلط چیزیں داخل ہوتی رہتی ہیں، وہ کیسے نکلیں گے؟ دل میں اچھائیوں کے ساتھ غلط خیالات بھی آتے رہتے ہیں، یہ کیسے نکلیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کیجیے، بہت زیادہ موت کو یاد کیجیے، اور اللہ کے کلام کی، قرآن حکیم کی تلاوت مت بندی، تلاوت جاری رکھیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے سب سے زیادہ کارگر ہوں گی، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ یہ چیزیں، یہ اس حدیث سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم اپنی معمولات میں اس چیز کو بھی شامل کریں کہ ہم روزانہ اور ہمیشہ اپنے دلوں کی صفائی کے لیے، اپنے دل کو پاکیزہ مطہر بنانے کے لیے یہ ان 2 چیزوں پر ضرور عمل کیجیے، اللہ کی کتاب کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ نے جو ہے بہت عظیم دعا اللہ کے رسول نے اس صحابیہ کو سکھایا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعینی من الخیانہ ولسانی من الکذب۔ بہت بڑی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، جو ہجرت کے سفر میں تھے، تو ایک خاتون خدائی قبیلے کی، انہوں نے درخواست کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے تم پڑھتی رہو، ہمیشہ پڑھتی رہو، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں میں نفاق نہ پڑے، نفاق سے ہمارا دل ہو، یعنی جو حقیقت ہے وہ صرف حقیقت ہی رہے، غیر حقیقی چیز ہمارے اندر نہ آنے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق ولسانی من الکذب، یعنی بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کی مدد کے انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، اس کی توفیق ہونی چاہیے، اور اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کسے دے؟
کہ وہ یہ دعا کرتا رہے اے اللہ ہمارے دل کو پاک و صاف کر بولے ساری ملن کیسے اور اللہ تعالیٰ میرے دل کو جھوٹ سے بچا دے، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے گا، یعنی توفیق طلب کرنی ہے۔ بولے ساری وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھیں خیانت نہ کریں، خیانت سے میری آنکھیں، یعنی حق دیکھیں، صحیح دیکھیں، غلط نہیں۔ تو یہ دعا وہ جو میں نے اسے قبل بتائی دعا، یہ بہت آسان دعا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے اہم دعا، سب سے پیاری دعا اور سب سے اچھی دعا، جس میں اللہ کی کبریائی کا پورا ذکر ہے اور اللہ کی تقدیس اور اس کی تحمید کا پورا تذکرہ ہے۔ اس چیز کو اپنے اس میں رکھیے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اس خاتون کی یہ دعا کہ جس کو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم طہر قلبی من النفاق، بہت آسان بات، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب، زبان سے جھوٹ نہ نکلے اور میری آنکھیں خیانت نہ کریں، وعینی من الخیانہ ولسانی من الکذب۔ تو ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی معمولات میں اسے شامل کریں، اور میں خطبے کے تعلق سے صرف عملی طور پر میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ اس کو اپنی معمولات میں شامل کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان احادیث پر اور انہیں یاد رکھنے پر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔